پانی کا ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. اب کچھ وارڈز ہیں جیسا کہ ہمارے راول پنڈی کینٹ میں 10 وارڈز ہیں اور مختلف وارڈز کا جیسے وارڈ نمبر 6 اور آدڑا اس میں بھی پانی کا ایشو عوام بتا رہی ہے کہ پانی گرمی جو ہی پڑتی ہے پانی نہیں آتا. اس کی کیا سر ریزن ہے؟ اچھا اگر ٹو بی ویری اسٹریٹ بات کریں نا تو پانی کا ایشو تو راول پنڈی کا بہت کرونک ایشو ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 80% جو مسائل ہیں نا وہ صرف پانی کے حوالے سے آتے ہیں, اور جو کھلی کچہری ہوتی ہے اس میں بھی یہ ریشو سیم ہے. یہ بتاتا ہوں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی جو ہے وہ 60 ملین گیلن جو ہے نا وہ پر ڈے ملین گیلن جو ہے وہ پر ڈے ضرورت ہے. 40 سینکشن ہے لیکن ہمیں جو ملتا ہے وہ 12 سے 14 MPGD. ایک بات ضرور ہے کہ جب سے یہ پچھلے کوئی مہینے ایک سے پانی کی کوانٹٹی وہاں سے کچھ بہتر ہوئی ہے, ہمیں سپلائی بہتر ہوئی ہے, تو اس سے اب اگر وہ جو پانی کی شکایات تھیں وہ کوئی میرا خیال میں ان میں 60-70% جو ہے نا وہ کمی ہے. ساتھ ساتھ سر یہ جو روڈز کا ٹوٹ جانا اور اس کی پھر مرمتی, کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بالکل وہاں نظر ثانی نہیں ہو رہی, اس کے سر کیا ہو؟ حقیقت ہے کہ جو آپ کے ٹیکسز اور فنڈز ہیں اس ریشو سے نہیں انکریز ہوئے پچھلے 3-4 سالوں میں, جس ریشو سے آپ کے جو ڈیولپمنٹ ورکس کی کاسٹ. وارڈز کی بات کر رہا ہوں, کچھ وارڈز ایسی ہیں جہاں پہ یہ روڈ خستہ حالی کا شکار ہے, اس طرف ہاں وہ فنڈز کی وجہ سے کہیں ہے. ممبران حضرات چونکہ وہ نمائندے ہیں عوام کے, الیکٹ ہو کے آئے ہیں, تو ان کو مسائل کا بہتر پتہ ہوتا ہے. جہاں جہاں مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ پھر سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف فنڈ ساتھ ساتھ, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم ہو بھی رہے ہیں کئی جگہوں, تو جتنے فنڈز ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں. کنفیوژن بھی ہے کہ RCB کی جو لمٹ ہے نا اس میں 2-3 طرح کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے. جو روڈ جو اسٹریٹ کلاس سی لینڈ پہ وہ کینٹ بورڈ کرتا ہے, جو پرائیویٹ پہ جیسے اب آپ پشاور روڈ کو لے رہے ہیں, یہ GT روڈ جو ہے وہ گزر رہا ہے کینٹ کے اندر سے, لیکن وہ ہائی وے کے پرویو میں پاکستان کا سب سے بڑا کینٹ ہے. بالکل ظاہر ہے اس کے مسائل بھی تھوڑے زیادہ ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹی موٹی ہوگی بھی, لیکن ساتھ ساتھ کرتے بھی رہتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان ملک شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نشاندہی. ناظرین, مختلف مسائل جو لوگوں کے اس ٹائم ہوتے ہیں راول پنڈی کینٹ کے حوالے سے, اس سلسلے میں آج ہم موجود ہیں راول پنڈی کینٹونمنٹ بورڈ کے آفس میں, اور اسسٹنٹ سیکرٹری جناب محمد رشید ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے ہم آج یہ پوچھیں گے جو عوامی مسائل ہے, جو عوام کی دل کی بات ہے, وہ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ مسائل جو ایک عام جیسے کسی کے پانی کا ایشو ہے, یا کوئی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, یا پھر جو تجاوزات کے بارے میں. اور آج کل جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ عید کی آمد ہے اور چند ہی دن باقی ہیں عید کے بھی, اس حوالے سے جو منڈی مویشیاں ہیں اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں سر. آپ نے اپنے اسکیجول سے قیمتی وقت نکال کے ہمیں دیا, بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ. اور سر جو منڈی مویشیاں اس ٹائم ٹھیکہ نیلام ہوا ہے, اس سلسلے میں آپ نے کیا ایک حکمت عملی تیار کی ہے, کس طرح سے اسے ہینڈل کر رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا, منڈی کی جہاں تک بات ہے, منڈی کا ٹھیکہ جو ہے وہ ہم ایوارڈ کر چکے ہیں 29 مئی سے. یہ 11 کروڑ میں ہماری منڈی گئی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ 15 کروڑ کی بولی دے کے تو وہ بیک آؤٹ کر گیا تھا, اس نے پیسے نہیں جمع کروائے, تو وہ اس کے 50 لاکھ روپے ہم نے فور فیٹ کر لیے. تو ورچولی ہمیں اس میں 11.5 کروڑ روپے کی انکم اس سال ہوئی ہے. پچھلے سال یہ 8 کروڑ 95 لاکھ پہ گئی تھی. اب اگر انتظامات کی بات کریں تو ہم نے کچھ چیزیں ہیں جو وہاں کنٹونمنٹ بورڈ کر رہا ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہیں کانٹریکٹر کے ذمے, اور کچھ جو ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ کے اس میں زمرے میں آتی ہیں. تو ہم نے سب کے ساتھ مل کے, جیسے پانی لائٹنگ کے ارینجمنٹس, وہاں کی باڑ صفائی ستھرائی, یہ کانٹریکٹر کے ذمے ہے, تو وہ کر رہا ہے. ہماری ٹیمیں ساتھ ساتھ. اب باہر کی بات اگر ہم کریں تجاوزات کی, تو ہماری ایک ٹیم جو ہے انفورسمنٹ کی, وہ صبح اور شام دونوں ٹائمیں ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, وہ دونوں ٹائم جا کے تو وہاں آپریشن کرتی ہیں, ان کی تصاویر اور کلیئرنس کروا کے تو وہ واپس ادھر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ ہوتا بھی ہے, لوگ پھر لگا لیتے ہیں, لیکن ہم اس کو ساتھ ساتھ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں.
سر منڈی کی جو سیکیورٹی کے تحفظات کی اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کا سسٹم وہاں کا کیسا ہے؟ سیکیورٹی کے سسٹم کے لیے ہم نے پولیس کو ریکویسٹ کی تھی، پولیس کا اور کانٹریکٹر کا کوارڈینیشن کروا دیا تھا۔ ٹریفک کے انتظامات کے لیے ہم نے سی ٹی او صاحب کو لیٹر لکھا ہے، ان سے کوارڈینیشن کی ہے۔ پھر یہ جو ابھی کانگو وائرس کے کچھ ہوئے تھے واقعات اٹک میں، تو اس حوالے سے ہم نے صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہاں پر ان کا کیمپ لگ گیا ہے، جو میڈیسن وغیرہ یا اسپرے یا کوئی ایسی چیزیں چاہیے تو وہ وہاں پرووائڈ کر رہے ہیں، جانوروں کو چیک بھی کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ جیسے آگے عید قرباں بھی آ رہی ہے تو اس میں علائشوں کا جو سسٹم ہے، جیسے اپنا راولپنڈی کینٹ کی جو آپ کی ایک فورس ہوگی، اس کی ڈیوٹی کے بارے میں آپ نے کیا تشکیل دی ہے، کس طریقے سے وہ ہینڈل کریں گے؟ اچھا، اگر آپ قربانی کے دن سے لے کے اگلے 3 دن کی بات کر رہے ہیں تو وہ بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آر سی بی پچھلے 3-4 سالوں سے اس ایونٹ کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہا ہے۔ ہم نے پورا ایک پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے جس میں ہمارے 596 جو ورکر ہیں وہ کام کریں گے فیلڈ میں، ان کے اوپر ہمارے ایک سی پی ایچ او صاحب ہیں وہ ہیں، پھر ہمارے اسسٹنٹ سی پی ایچ او ہیں، 3 ہمارے پاس سینٹری انسپیکٹر ہیں اور 19 سینٹری سپروائزر ہیں، یہ ان لوگوں کو کنٹرول کریں گے۔ پھر ان کے ساتھ ہم نے 10 جو ہے نا وہ لگائے ہیں سپر چیکر، 10 وارڈیں ہیں، ہر وارڈ کا ایک سپر چیکر ہوگا، اور جو سپر چیکر ہے اس کے پاس ڈیٹا سم ہم اسپیشلی ان کو لے کے دیتے ہیں اس کے لیے، اور ڈیٹا سم جو ہے وہ اس کی لوکیشن ٹریک ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ فیلڈ سے ادھر ادھر جا نہیں سکتا، اگر جائے گا آر سی بی کے اندر ایک کنٹرول روم ہوگا، یہاں جو بندے بیٹھے ہیں مانیٹرنگ والے وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ وہ بندہ اپنی فیلڈ میں ڈیوٹی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ 27 جو ہیں وہ ہم نے پوائنٹس بنائے ہیں جہاں سے ہم ان کو اٹھاتے ہیں، یہ جو علائشوں کے ہیں وہ 27 آلٹر پوائنٹس ہیں، تو باقی بھی مختلف جگہ پہ جو بنز بنے ہوئے ہیں وہاں سے لوگ وہاں پھینکیں گے، اور اگر کوئی فرض کریں ہمیں نمبر سے واٹس ایپ کرتا ہے کہ کسی جگہ علائشیں کوئی پھینک گیا ہے اس کو اٹھا کو نہیں رہا، تو جو رسپانس ٹائم ہے وہ 5 سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، فوری طور پر وہاں پر لوگ ہمارے پہنچیں گے اور وہ اس کو کلیکٹ کریں گے اور صفائی کریں گے۔ صحیح، زبردست سر، ماشاء اللہ بہت اچھی حکمت عملی ہے، اللہ پاک کرے گی اسی طرح ہی ہو۔ دوسرا سر یہ کہ سائلین کی طرف سے یہاں سی او راولپنڈی کینٹ کی طرف سے ادھر کھلی کچہری کا انعقاد ہوتا تھا ہر منگل والے دن، جو عوام کی داد رسی کے لیے تھا، تو کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی بہتر ہو تاکہ عوام کو کوئی پریشانی نہ ہو؟ اچھا نہیں، کھلی کچہری ایک بڑا اچھا فورم ہے، یہ ہمارے ڈی جی صاحب کا انیشیٹو ہے، تو اس پہ ہر منگل کو ابھی بھی ہو رہی ہے، اس میں بڑے سارے مسائل آتے ہیں اور جو ہمارے بس میں ہوتے ہیں وہ موقع پہ ہی ان کو حل کرتے ہیں، اور دوسرا آپ نے کہا کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، انشاءاللہ یہ ایسا ہی ہوگا ماشاءاللہ۔ یہ جو ہے یہ ہر سال اس طرح سے پروگرام بنتا ہے، ہم اپنی 45 گاڑیاں کینٹ بورڈ کی اور اس کے بعد 65 گاڑیاں ہم نے ہائرنگ کی ہے، اس کے لیے گاڑیاں بھی ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ ایک ٹائمنگ ہوگی کہ جی صبح اٹھا لیا دوپہر کو اٹھا لیا، کہ نہیں، وقفے سے وہ اپنی جگہ سے علائشیں وغیرہ اٹھاتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے لائم ایکٹیویٹی بھی ہوں گی مساجد میں، ادھر ادھر ہر جگہ پہ انشاءاللہ، تو یہ اچھا ہوگا، اس پہ کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ تھوڑا سا عوامی مسائل کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ عوام اس ٹائم ایک تو مہنگائی کے اس زمرے میں پسی ہوئی ہے، دوسرا کچھ گرمی کی وجہ سے پانی کا ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ اب کچھ وارڈز ہیں، جیسا کہ ہمارے راولپنڈی کینٹ میں 10 وارڈز ہیں اور مختلف وارڈز کا، جیسے وارڈ نمبر 6 اور آدڑا والی وارڈ ہے، اس میں بھی پانی کا ایشو عوام بتا رہی ہے کہ پانی گرمی جو ہی پڑتی ہے پانی نہیں آتا، اس کی کیا سر ریزن ہے؟ اچھا، اگر ٹو بی ویری اسٹریٹ بات کریں نا تو پانی کا ایشو تو راولپنڈی کا بہت کرونک ایشو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی جو ہے وہ 60 ملین گیلن جو ہے نا وہ پر ڈے، ملین گیلن جو ہے وہ پر ڈے ضرورت ہے، 40 سینکشن ہے، لیکن ہمیں جو ملتا ہے وہ 12 سے 14 ایم پی جی ڈی مل رہا ہے۔ صحیح۔ تو اب ظاہر ہے یہ ایک شارٹ فال ہے اور پیچھے سے شارٹ فال ہے، لیکن ابھی الحمدللہ پیچھے یہ 10 تھا، 10 سے ابھی کچھ بہتر ہوا ہے۔ اگر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ڈیلی یہاں بیٹھے میں جو مسائل سنتا ہوں تو اس میں
80% جو مسائل ہیں نا وہ صرف پانی کے حوالے سے آتے ہیں، اور جو کھلی کچہری ہوتی ہے اس میں بھی یہ ریشو سیم ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب سے یہ پچھلے کوئی مہینے ایک سے پانی کی کوانٹٹی وہاں سے کچھ بہتر ہوئی ہے، ہمیں سپلائی بہتر ہوئی ہے، تو اس سے اب اگر وہ جو پانی کی شکایات تھیں وہ کوئی میرا خیال میں ان میں 60-70% جو ہے نا وہ کمی آئی ہے۔ ہم ظاہر ہے اسی سے جج کرتے ہیں کہ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے ایسا ظاہر ہے زندگی ہے نا جی، پانی زندگی، پانی کے بغیر گزارا کرنا زندگی مشکل ہے۔ ظاہر ہے ہم بھی یہاں کوشش کرتے ہیں اپنے وسائل میں جتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے نا وہ فوری دیتے ہیں، اور ان شکایات میں بھی، ان کمپلینٹس میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سر یہ جو روڈز کا ٹوٹ جانا اور اس کی پھر مرمتی نہ ہونا، اب جیسے پیچھے مصریہ روڈ ٹینچ کی طرف سے اگر آپ جاتے ہیں تو کافی روڈ خستہ حالی کا شکار تھا، خیر ابھی کام شروع ہوا، RCB نے کام شروع کیا ہوا ہے بڑی تیزی سے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بالکل وہاں نظر ثانی نہیں ہو رہی، اس کے سر کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس میں ایک بات نا تھوڑی سی، ایک تو یہاں ایک کنفیوژن بھی ہے کہ RCB کی جو لمٹ ہے نا اس میں 2-3 طرح کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو کلاس سی لینڈ ہماری ایک ٹرم ہے جو ویسٹڈ ہوتی ہے لینڈ کنٹونمنٹ کو، اسے ہم کلاس سی لینڈ کہتے ہیں۔ جو روڈ جو اسٹریٹ کلاس سی لینڈ پہ وہ کینٹ بورڈ کرتا ہے، جو پرائیویٹ پہ جیسے اب آپ پشاور روڈ کو لے رہے ہیں، یہ GT روڈ جو ہے وہ گزر رہا ہے کینٹ کے اندر سے، لیکن وہ ہائی وے کے پرویو میں آتا ہے، اس ہمارے نہیں آتا۔ کچھ پرائیویٹ روڈز ہیں جو صوبائی گورنمنٹ گاہے بگاہے ابھی خیر ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، گرانٹس آتی رہتی ہیں، تو لیکن ایک اور بڑی حقیقت ہے کہ جو آپ کے ٹیکسز اور فنڈز ہیں اس ریشو سے نہیں انکریز ہوئے پچھلے 3-4 سالوں میں، جس ریشو سے آپ کے جو ڈیولپمنٹ ورکس کی کاسٹ بڑھی ہے، اور نہ ہی ڈیولپمنٹ چارجز وغیرہ اس سے بڑھائے گئے ہیں، لیکن جتنے سے وسائل ہیں تنخواہ پوری کرنے کے بعد RCB کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر، جیسے آپ ابھی اس کا صدر کا پروجیکٹ لے لیں، یہ ہمیں گرانٹ میں ملی ہے، کچھ RCB نے اپنے ریسورسز میں سے کر کے، یہ انشاءاللہ خوبصورت ترین جگہ ہوگی آپ کی اگلے کوئی 4-1 مہینے میں۔ کافی امپرومنٹ آئی ہے صدر میں اس ٹائم، جتنی بھی تقریباً خوبصورتی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو RCB کا ایک مین رول ہے اس میں۔ میں سر صرف وارڈز کی بات کر رہا ہوں، کچھ وارڈز ایسی ہیں جہاں پہ یہ روڈ خستہ حالی کا شکار ہے، اس طرف RCB نظر وہ فنڈز کی وجہ سے کہیں اس کی ہے، کیا ریزن ہے؟ کچھ چونکہ وارڈز ممبر بھی جو ہوتے ہیں ان کو فنڈ جاری نہیں ہوتا، یا اس کا کوئی ریزن؟ اچھا، یہ ایسا ہے کہ وارڈ ممبرز کو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ وارڈ ممبرز کو کوئی فنڈ جاری ہوتا ہے۔ وارڈ ممبران حضرات چونکہ وہ نمائندے ہیں عوام کے، الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو ان کو مسائل کا بہتر پتہ ہوتا ہے علاقے میں، تو وہ جہاں جہاں مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ پھر سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف فنڈ، ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم ہو بھی رہے ہیں کئی جگہوں، تو جتنے فنڈز ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن RCB پاکستان کا سب سے بڑا کینٹ ہے، بالکل ظاہر ہے اس کے مسائل بھی تھوڑے زیادہ ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹی موٹی ہوگی بھی، لیکن ساتھ ساتھ کرتے بھی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ سر ہوپفل آپ آئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ آپ کے توسل سے عوام کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی،